موضوع عام الفاظ کے اندر من گھڑت حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس جھوٹ کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث، من گھڑت حدیث۔ ایسی حدیث جو ہے وہ قابل التفات نہیں ہوتی، ایسی حدیث، ایسی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ روایت مردود ہوتی ہے۔ اگر بندہ احادیث کا مطالعہ کرے تو جو احباب حدیث کو سند کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین ہیں، یہ حدیث کو آگے روایت کرتے ہیں، تو جہاں پر انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے حوالے سے کچھ شک ہو جائے تو وہ او کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ او کا معنی ہوتا ہے عربی میں یا، یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، تو کہا جاتا ہے یہ شک راوی ہے۔ راوی کا، روایت کرنے والے کا شک ہے کہ آیا حضور کے یہ الفاظ تھے یا حضور کے یہ الفاظ تھے۔ اتنی زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے حدیث کے حوالے سے۔ اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مقدمۃ الشیخ، مشکوٰۃ شریف کتاب ہے نا یہ احادیث کی، اس کے شروع کے اندر علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول حدیث پر ایک رسالہ لکھا ہے، ایک رسالہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ اس کے اندر علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس راوی سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے حدیث کے اندر جھوٹ باندھا ہے، اس نے جھوٹ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہے، علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے کبھی بھی پوری زندگی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس شخص سے کبھی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، نہ روایت کی جائے گی، اس کی حدیث ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس شخص پر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، حضور کی جانب جھوٹ منسوب کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرنا، ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں حدیث جو آیا ہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جی، اب اپنے پاس سے لگے ہوتے ہیں جی حدیث سے آیا ہے جی حضور دا فرمان ہے۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، کوئی تحقیق ان کی نہیں ہوتی، اور آگے اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیا جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا، جس شخص نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ وہ لوگ کہ جو بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے اور آگے کہہ دیتے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آیا دیکھنا تو چاہیے یہ حدیث ہے بھی ہے یا نہیں۔